اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس روف اور میں ہوں روف عمر۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے بی اے عربک۔ جو انگلش عربک بولنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی کتاب ہے، وہ بھی یہ لیکچر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بک ہم فالو کر رہے ہیں وہ علامہ اوپن یونیورسٹی کی بک ہے، یہ آپ کو آرام سے کسی بھی بک شاپ سے مل جائے گی۔ تو ابھی تک ہم حاضی ما ال وغیرہ پڑھ چکے ہیں، تو یہیں سے شروع کریں گے۔ ان ویڈیوز کو سمجھنے کے لیے ان سب کے اندر ایک ریدم ہے، پچھلی ویڈیوز آپ کریں گے تو پھر آپ کو نیکسٹ والی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ حل سوال کے لیے ہوتا ہے اور اس کا جواب نعم یا لا میں دیا جا سکتا ہے۔ حل حاضی ساعہ، یہ پاس ہے، اس میں اشارہ قریب، ٹھیک ہے۔ پوچھ رہا ہے کیا یہ گھڑی ہے؟ یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھڑی نہیں ہے بلکہ ورقہ ہے، کاغذ ہے، تو آپ جواب دو گے لا۔ لا سے بھی جواب ہو گیا سمجھو۔ اور جو جواب دے رہا ہے اس کے لیے ایرو دور سے بنایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ذالکا یا تلکا لگائیں گے۔ تو ورقہ تے سے چونکہ بنا ہوا ہے، تے سے ہوتا ہے اس لیے تلکا لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تلکا ذالکا یہ پچھلی ویڈیوز میں سارا لاجک کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ اگر تے والا لفظ ہو تو دور چیز کے لیے ہم تلکا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں، پیج نمبر 24 ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے، یہ وہ بتا رہا ہے ہمیں یہ قلم ہے، اور یہ ایرو بنا کے پوچھ رہا ہے کہ وہ جو دور ہے ذالکا شباک، وہ کھڑکی ہے۔ اور اگر وہ تلکا یوز کرتا پھر یہاں پر نافذہ، ٹھیک ہے، کھڑکی آنی تھی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں یہ سارا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آرام سے یہ بک مل جائے گی۔ عربک آپشنل آپ کہیں گے نا بی اے کی عربک آپشنل کی، تو یہ مل جائے گی آپ کو۔ پہلے جملے میں ہاذا استعمال ہوا ہے کیونکہ قلم مذکر ہے اور اشارہ قریب ہے۔ دوسرے جملے میں ذالکا ہے، وہ دو کے لیے مذکر ذالکا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حاذی، یہ ورقۃ کاغذ ہے۔ اب یہ مونس ہے اور حاذی یوز کیا گیا ہے۔ مونس کیسے پتہ چلتا ہے؟ لاسٹ پہ تے ہوتی ہے، اور دور کے اشارے کے لیے ہم تلکا یوز کرتے ہیں، اور وہ تلکا صبوراتن، وہ تحتا سے ہے، ٹھیک ہے۔ ورقہ مونس ہے اور نزدیک ہے، اس لیے حاذی۔ اب دیکھیں یہ اچھے سے آپ کو بار بار یہ چیزوں کی بیس بنائی جا رہی ہے کہ آگے جا کے پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، جب چیزیں زیادہ ہوتی جائیں گی پھر مسئلہ نہ ہو آپ لوگوں کے لیے، اس لیے یہ اتنی مثالیں دی گئی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پیپر میں آپ کو کہا تھا میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا آپ کو بھی یہ کا۔ اب یہ حاذا کتاب یا مدرسہ، حاذا کتاب آنا تھا، یہ غلط لگایا گیا۔ اگر یہاں پر مطلب زیر ہوتی حاذی ہی تو پھر مدرسہ آنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حاذا جو ہے وہ مذکر اور حاذی ہی مونس کے لیے ہوتا ہے۔ نو حاذا ہے لگا ہوا ہے، حاذی ہی ہے مطلب، کیونکہ حاذا اگر آئے تو وہ الف کے ساتھ آتا ہے، تو اگر الف والا ہو تو وہ حاذا مذکر کے لیے، اور یہ حاذی ہی ہے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مونس کے لیے ہی آئے گا جو کہ مدرسہ تھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ کے پہلے چیپٹر کے لیے۔ اب یہ دیکھیں تلکا ذالکا بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ادراجتن، تے آیا ہوا ہے، تو تے کے لیے ہم نے کیا پڑھا جی؟ تلکا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حل، یہ بھی ہم چلیں آگے پڑھیں گے۔ حاذی ہی، اب یہ حاذی ہی ہے تو دراجات آنا تھا، یہ غلط لگایا ہوا آپشن، ٹھیک ہے۔ تو باقی ابھی ہم پڑھتے جاتے ہیں آگے۔ تو اب یہ دیکھیں، حل حاذا علام، حل سے پوچھ رہا ہے سوال، تو حل کے لیے ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ یا نعم ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد ایک یہ بھی سوال پوچھا ہوا ہے،
حل راجع تلامیز، حل کا جواب یا ہاں ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے، لا یا نعم. اوکے، باقی آہستہ آہستہ ہم کرتے جاتے ہیں. تو آ جائیں اب اپنی بک پہ. حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ ھذا علم، نعم، ہاں یہ جھنڈا ہے. نعم ھذا علم سوال کے جواب میں ایک پورا جملہ ہے، لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا جائے ھذا علم، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ نے نعم ہی کہا ہے. نعم نہ کہ خالی یہ لکھ دیں ھذا علم یہ جھنڈا ہے، تو مطلب وہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جواب آپ کے صحیح ہیں. ٹھیک ہے. حل ھذا علم، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جھنڈا ہے، تو آپ کیا کہیں گے جی؟ نعم یا لا؟ آپ کہیں گے لا، نہیں یہ جھنڈا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. یا دونوں کو اکٹھا کریں، لا ھذا کتاب نہیں، یعنی جھنڈا نہیں یہ کتاب ہے. لا نہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بل پہلے یوز نہیں کیا تھا، لیکن اب یوز کر لیا. ٹھیک ہے، لا نہیں، بلکہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. آپ نے دیکھا کہ حل ھذا علم یہ ایک سوال ہے جس کے نیچے 4 جواب دیے گئے ہیں، 1 2 3 4، چاروں ہی صحیح ہیں. چاہے پہلا لکھ لو، چاہے دوسرا، چاہے تیسرا، چاہے چوتھا. ٹھیک ہے، سارے ہی صحیح ہیں. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے چاروں کے اندر یہ جھنڈا نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پوچھ رہا ہے حل ذالکا شباک، حل سوال کے لیے، یعنی کیا ذالکا وہ مذکر کے لیے، شباک کھڑکی. اب یہ پوچھ رہا ہے کیا وہ کھڑکی ہے، اور جو جواب دینے والا ہے وہ بھی دور ہے. ایرو کا مطلب ہوتا ہے دور ہے. ذالکا وہ شباک کھڑکی ہیں. اور اگر ہم لکھیں نعم ذالکا شباک، ہاں وہ کھڑکی ہے، تب بھی صحیح ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، پلے پڑ رہی ہیں. تو آگے آ جائیں. حل ھذا شباک، کیا وہ کھڑکی ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لا نہیں، ذالکا بابن وہ دروازہ ہے. اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لا نہیں، بلکہ ذالکا باب وہ دروازہ ہے. یعنی دونوں صحیح ہیں، تینوں ہی صحیح ہیں. ٹھیک ہے. حل ھذہ مدرسہ، اب ھذہ پاس ہے اور مونس کے لیے ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ پہ تے لگی ہوئی ہے. حل ھذہ مدرسہ، کیا یہ اسکول ہے؟ نعم ہاں، ھذہ مدرسہ یہ اسکول ہے. نعم ھذہ مدرسہ یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. حل ھذہ مدرسہ، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ مدرسہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کوئی باغ شاغ نظر آ رہا ہے نا، پودے شودے لگے ہوئے ہیں. ھذہ حدیقہ، یہ باغ ہے. ھذہ کیوں لگایا؟ کیونکہ تے ہے اور یہ مونس والا لفظ ہے، اس کے لیے ہم مونس یوز کرتے ہیں. لا نہیں، بلکہ ھذہ حدیقہ یہ باغ ہے. حل تلکا صبورہ، کیا وہ تختہ سیاہ ہے؟ نعم ہاں، تلکا صبورہ وہ، تلکا مونس کے لیے کیونکہ تے لگی ہوئی ہے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. حل تلکا صبورہ، اب پوچھ رہے کیا وہ تختہ سیاہ ہے؟ نہیں، یہ تو وہ ہے، ورق ہے. لا نہیں، تلکا ورق، لا تلکا ورق نہیں، بلکہ وہ. ٹھیک ہے، اس طرح بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، تینوں صحیح. یاد رکھنے کی باتیں. حل اور ما جملے کے شروع میں آتے ہیں اور دونوں ہی سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. حل کا جو جواب ہوتا ہے وہ یا تو ہم نعم میں دیتے ہیں یا لا میں دیتے ہیں. اور ما جو ہے یہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے حل ھذا یہ کیا ہے، تو اس کا جواب میں لا یا نعم نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں گے ھذا قلم. ٹھیک ہے. عام طور پر اسم اشارہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، یعنی ذالکا، تلکا، ھذا، ھذہ، یہ سارے 4 ابھی تک ہم نے پڑھے نا کہ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں. یعنی ابھی تک ہم نے جتنے بھی جملے پڑھے ان کے شروع میں ہی یہ سارے لفظ آئے ہیں. اور ھذا اور ھذہ قریب کے لیے ہوتے ہیں، جس میں سے جو ھذا ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور ھذہ مونس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذالکا اور تلکا یہ دور کے لیے ہوتے ہیں. ذالکا مذکر، بعید مطلب دور کے لیے،
اور تل کا مونس بعید کے لیے ہم اس میں بطور اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آئی ہیں چیزیں، آگے اس کی مشق ہے. یہ پیچھے سے آپ اچھے سے ریوائز کریں گے، پھر آپ کو مشق کی سمجھ آئے گی اور آپ خود بھی کر سکیں گے، ورنہ اوپر سے سارا کچھ گزر جائے گا آپ کے. تو ساتھ ساتھ کرتے جائیں. انشاءاللہ ہم پیپرز سے پہلے کورس میں کوشش کروں گا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا، اور تیاری بھی انشاءاللہ پرفیکٹ ہوگی، آپ پورے نمبر لے سکو. یہ بڑا آسان سا پیپر ہے، بڑے اچھے آپ اس میں نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ میری رائٹنگ کی ویڈیوز ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ جو رائٹنگ ہے اس میں عربک کی وہ آپ کی تھوڑی اچھی ہونی چاہیے. وہ بھی بڑا معنی رکھتی ہے اس میں، آپ کے ترجمے میں رائٹنگ میں نمبر کے لیے، نمبرز اگر آپ نے اچھے لینے ہیں تو یہ تھا جی آج کے لیے اتنا ہی ہے. ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو لائک کریں اگر آپ آن لائن ہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھا کریں کچھ نہ کچھ کہ ہمیں سمجھ آ گئی، آپ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں کچھ بھی. اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور اگر کسی اور کے فائدے کی ہے آپ کے فرینڈ کلاس فیلو، اس کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں.